السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع، آج کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، کور کمانڈر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جہاں پہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر باتیں کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے فساد مچایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کور کمانڈرز ہاؤسز اور جی ایچ کیو کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں، اس معاملے کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت ان مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، یعنی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کے تحت یہ کارروائی عمل میں لانے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ جو بھی ہوا ہے، افسوسناک واقعہ تو ضرور ہے، پرتشدد واقعہ، چاہے وہ میٹرو سٹیشنز ہیں ان کو نہیں جلانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی ہاؤسز ہیں یا فوج کے افسران کے گھر ہیں اس کے اوپر بھی اٹیک قابل مذمت ہے۔ لیکن اس کو یہ رنگ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والا حساب ہے، یعنی یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا پروجیکٹ خود اسی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا، اور پھر جس طرح سے تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ 2014 کا دھرنا، اس میں کیا ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بنیادی جو دیوار ہے اس کے اوپر شلواریں لٹکائی گئیں، اور پھر ججز کے رستے بلاک کیے گئے، پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، اور اس وقت میڈیا مینپولیشن کے ذریعے جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد پاناما پٹیشن آئی، اس کے اوپر جس طرح سے ون سائیڈڈ میڈیا میں رپورٹنگ کی گئی، اور اس پورے پروجیکٹ میں جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا، اور پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا وہ بھی تمام تر حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ تو اسی کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو آؤٹ آف وے جا کے اسی اسٹیبلشمنٹ نے نوازا، جو کہ اب وہ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس صورتحال سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان کی انوالومنٹ ماضی میں ہوتی رہی ہے، کم از کم ان واقعات کے بعد ان کو جو ہے وہ کچھ سیکھا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ شاید اب ان واقعات کی روشنی میں آگے مستقبل میں اس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ شاید نہ کی جا سکے۔ دوسرا اہم معاملہ آپ کو یاد ہے، جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے، پھر اس کے بعد ججز انٹری گیٹ کے اوپر کنٹینر لگایا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو پچھلا دروازہ ہے اس سے ان کو گھر جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے، جو پرامن دھرنا ہے، یہ ایک لامحدود وقت تک کے لیے جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا، لیکن پھر اچانک مولانا فضل الرحمان نے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم نے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ اگر اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکومت کو اگر گرانے کی کوئی کوشش کی گئی تو پھر میری ایک کال کے اوپر یہ مظاہرین دوبارہ آ جائیں گے، اور ہم دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ دھرنا دیں گے، اور اب وہ وقت گزر گیا ہے جب حکومتیں اس طرح سے تبدیل کی جاتی تھیں۔ اس ایونٹ سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو طرز سیاست تھا وہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے جو ہے وہ اداروں کو دباؤ میں لایا جاتا رہا، اور بالخصوص جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز نہ کروانے کے معاملے کے اوپر توہین عدالت کی گئی ہے جو حکومت ہے اس کی طرف سے، اور بڑی جو ہے وہ کہانیاں چل رہی تھی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ شاید
کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جائے حکومت کے خلاف، اور وزیر اعظم شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ گھر چلے جائیں گے، تو وہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ ادھوری کی ادھوری رہ گئیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن کا ریویو ہے، اس ریویو کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے آئندہ منگل تک، 23 مئی تک کی ڈیٹ جو ہے وہ پڑی ہے۔ اور اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اب جو 14 مئی کو الیکشن، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ کی طرف بات نہیں جائے گی، اور شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پھر کوئی نئی تاریخ سامنے آ جائے اور نئی ڈیٹ جو ہے وہ دے دی جائے۔ کافی زیادہ کرٹیسزم جوڈیشری کے اوپر اس وقت ہوا جب ایک سول کیس میں ایک سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ 2 ہم خیال ججز کی جانب سے یہ سفارش کی گئی کہ اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا جانا چاہیے۔ از خود نوٹس لیا گیا، اور پھر اس کے بعد 9 ججز پر مشتمل بینچ بیٹھا، لیکن پھر وہ 9 ممبر بینچ اختلافات کا شکار ہوا، اور پھر وہ بینچ ٹوٹتے اینڈ میں صرف 3 ہم خیال ججز پر رہ گیا۔ پہلے ایک فیصلہ دیا گیا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے دوبارہ شیڈیول 8 اکتوبر کو جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں دوبارہ کیس آیا، سپریم کورٹ نے دوبارہ 4 اپریل کو یہ فیصلہ دیا کہ پنجاب میں الیکشنز 14 مئی کو ہوں گے۔ 14 مئی بھی گزر گیا، لیکن اسی معاملے کے اوپر پھر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیوں الیکشنز جو ہیں نہیں کروائے جا رہے، اس کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی۔ فوکس صرف اور صرف پنجاب کیوں ہے؟ خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، وہاں پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی، صرف پنجاب کی ہی بات کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بہرحال کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کافی ڈیبیٹس چل رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور جیسا میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پارلیمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے بھی بڑی سنجیدہ بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین جو ہے وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک طرح سے پھر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، اور یہ کرائسس کب تک چلتا رہے گا، کب تک جو ہے وہ یہ معاملات سیٹلڈ نہیں ہوتے، اس کے اوپر اس وقت کوئی کمنٹ کرنا قبل از وقت ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔